کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو۔ مرزا صاحب جو کپڑا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، خود ہی اس میں پکڑے گئے ہیں کہ واقعی ان میں تضاد ہے، اس لیے اب اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے سنیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ قرآن شریف ظلم عارف نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہی بات، ظلم عارف اگر قرآن پاک ہے تو مرزا صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ بھائی وہ کن معنوں کی طرف اشارہ کیا؟ جو میں بار بار پوچھ رہا ہوں، آپ نے جواب نہیں دیا۔ مجھے بتانا ہے کہ وہ کون سے معنی ہے جو قرآن شریف کے خلاف جاتے ہیں۔ اگر ظلم عارف ہے اور مرزا صاحب کے مطابق یہ دونوں معنی درست ہیں تو وہ تیسرا ان کا کیوں نہیں درست ہو سکتا؟ کیوں مرزا صاحب نے ان کو برخلاف کہا؟ جی ناظرین، یہ ان کے چیخنے پر نہ جائیں، ان کی عادت ہے بہت زیادہ، یہ چیختے ہوتے ہیں جب بولتے ہیں۔ بات یہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مرزا صاحب نے وہاں پہ بات کیا ہے اصلی معنی کے برخلاف نہ ہو۔ جو لوگ حضرت علی جیسے کہ میں نے پہلے کہا متقی انسان کو دعوت الارض سمجھتے تھے، وہ دراصل ایسے معنوں کی حضرت مرزا صاحب نے تردید کی ہے، اور لیکن ان کو پتہ بھی ہے، لیکن بس ضد میں کیا کہیں انسان، ان کو اللہ ہی ہے جو ان کو ہدایت دے۔ یہاں پہ ثابت ہوا یا صاحب کہ مرزا صاحب اصل میں وہ جو طاعون کا کیڑا انہوں نے معنی مراد لیا ہے، اس کے علاوہ جو معنی ہے جن میں انسان کسی کو کہنا کیڑا زمین کا اور انسان، یہ دونوں متضاد باتیں ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اور جب طاعون کا کیڑا مراد لیا تو اب جتنی مرضی لیپا پوچی مارے رکھیں گے، یہ تضاد نہیں ہے۔ مرزا کے کہنے سے تھوڑی ہو جائے گا۔ مرزا صاحب یہاں پہ لکھ دیتے کہ خدا کہنے اور بندہ کہنے میں کوئی تضاد نہیں ہے تو ہم مان لیتے، مرزا صاحب کا جانے کوئی بھی قبول ہونا۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ بھائی یہ جو ظلم عارف لکھا ہوا ہے، اگر قرآن پاک کے جو ہے اس طرح سے متضاد معنی بھی ایک جیسے ہوتے ہیں تو تیسرا کسی کا معنی کیسے قرآن کے خلاف ہو جائے گا؟ وہاں ظلم عارف نہیں رہے گا، قرآن پاک دو معنی ہو سکتے ہیں، تیسرا نہیں ہو سکتا؟ بتائیے گا یا صاحب۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تیسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اصلی معنی کے ساتھ اس کی تطبیق ہونی چاہیے، اس کے برخلاف نہ ہو۔ جی آپ کو اب پتہ چل گیا ہے نا آپ کی جو ہے ڈھٹائی کا، کہ جس ڈھٹائی سے آپ کہہ رہے تھے بار بار کہ مجھے حق و حقوق کا لفظ دکھائیں، آپ کے مرزا صاحب نے بھی ادھر ہی لکھا ہے صفحہ 416 پہ، اور جب مسیح موعود کے بھیجنے سے خدا کی حجت پوری ہوگی، یہ آیت لکھ کے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے انہوں نے، جب مسیح موعود کے بھیجنے سے خدا کی حجت پوری ہوگی۔ آپ بھی مجھے دکھائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے مسیح موعود۔ اگر شاہ صاحب کا جو ہے وہ علماء حق ایسے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ لفظ موجود نہیں ہے۔ جی ناظرین، الحمدللہ یہ یہاں پہ مان گئے کہ وہ لفظ وہاں پہ موجود نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور یہ مناظرہ اسی لیے ہم نے ارینج کیا تھا کہ شاہ صاحب نے، جو ان کے شاہ صاحب مولوی بشر شاہ صاحب، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ علماء سو کے نمائندے ہیں، انہوں نے اس پوسٹ کے اندر جھوٹ بولا، اور یہ دیکھیں یہ خود مان رہے ہیں۔ دوبارہ سنیں، اگر شاہ صاحب کا جو ہے وہ علماء حق ایسے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ لفظ موجود نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے، تو یہ مرزا صاحب کا کیا جھوٹ نہیں ہے؟ جی ناظرین، الحمدللہ مولوی صاحب خود مان گئے۔ اب باقی یہ آگے پھر وہی ادھر ادھر جائیں گے، سن لیتے ہیں۔ بہرحال یہ نہ کہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کون سے موتی یہاں پہ بکھیرے تھے۔ جھوٹ ہے، آپ نے خود ہی ثابت کر دیا، خود ہی تو اصول گاڑ لیا کہ حق نہیں لکھا ہوا، لہٰذا وہ جو ہے وہ دوسری تحریر سے ثابت بھی ہو جائے حق تو وہ جھوٹ ہی رہے گا۔ تو یہ مرزا صاحب کا تو یہ تو ہے ہی صریح جھوٹ، وہ تو تحریر سے ثابت ہو گیا حق لیکن مرزا صاحب نے یہ جو جھوٹ بولا ہے، بہتان باندھا ہے قرآن پاک پہ جب مسیح موعود کے بھیجنے سے۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے پوچھی ہے، یہ ناظرین یہ دیکھ لیں، بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں۔ وہ تو ثابت ہی ہو گیا حق جس کو حق یہ کہہ رہے ہیں، حقا کو کوئی ثابت نہیں ہوا۔ اور مسیح موعود اتنا مطلب سمپل سی بات ہے، وہ مسیح جس کی پیشگوئی کی گئی تھی، اس کو مرزا صاحب نے لفظ استعمال کیا مسیح موعود، سیپریٹ کرنے کے لیے مسیح جو موسوی سے، اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔
बार बार पूछ रहा हूं कि वो कौन से मानी हैं, आपने नहीं बताए कि जो इसके कुरान पाक के मानी के खिलाफ हैं, जिनकी तरफ मिर्जा साहब का इशारा है। क्या वो जुल्म आरिफ तब कुरान पाक नहीं रहा था? और फिर आपने कहा कि मिर्जा साहब ने वजाहत कर दी है। मिर्जा साहब ने तो उस पर कपड़ा डालना ही डालना था कि मैं पीछे कुछ और लिखा आया हूं, अब कुछ और। मैं कहता हूं अगर ये मुतरादफ थे, मुतजाद नहीं थे, तो मिर्जा साहब ने कहा क्यों, ये उनको ये तफसील बताने की क्यों जरूरत पेश आई हजरत साहब? यानी कि वो चोर दिल में था ना कि भाई ये बात तो उल्ट हो गई है, अब क्या करूं? पहले तो कोई और हालात थे, तो मुझे वहां पे उलमा सू की मुखालफत, उलमा हक़्क़ू की मुखालफत करके उनको उलमा सू ज़ाहिर करना था, तो वहां मैंने ये मतलब लिया, अब मैं कीड़ा मुराद ले लाऊं। ये कादियान में बनी होगी डिक्शनरी याया साहब, जिसमें इंसान का जो मुतरादफ है वो हैवान लिखा होगा, वरना दुनिया की हर डिक्शनरी में इंसान का मुतरादफ, इंसान का मुतजाद हैवान लिखा होता है, मुतरादफ नहीं। ये आपके यहाँ ही कोई डिक्शनरी होगी, उनकी डिक्शनरी की हम पाबंद नहीं है जो कादियान में बनती है। तो ये मुझे दिखाएंगे कौन सी दुनिया की जो कोई अक्लमंद आदमी या कोई अक्लमंद जो है काफिर ही क्यों ना हो, तो वो कहता हो कि भाई इंसान और जो है वो कीड़ा ये एक ही चीज के दो नाम है, ये मुतजाद नहीं है, मुतरादफ है। या कौन सी डिक्शनरी या कौन सी साइंस ने ये आपको बताया है? जी नाजरीन, इनकी लंबी, ये इनकी आदत है, जब इनको अंदाजा हो जाए कि अब ये मुनाजरा हार गए हैं तो लंबी लंबी ऑडियो जानबूझ के करेंगे ताकि मैं जो है वो टाइम भी स्पेंड हो जाए, और अगर वीडियो बने तो मेरी बातें भी कुछ ना कुछ तो मिडल में जाएंगी ना। तो बहरहाल हम सुन लेते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि ये फिर ये ना कहें कि मैंने तो बड़ी बातें की थी वहां पे, हालांकि ये बिल्कुल मुसलसल यहाँ पे अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। ये मैं इसके आगे जवाब भी दे रहा हूँ इनको, इंशाल्लाह जवाब आपको आगे मेरी ऑडियो में मिल जाएंगे। तो ये आपने खुद ही और मिर्जा साहब ने के आगे वो उसने जो लोपा पोचा करने की कोशिश की है, उससे खुद ही जो है वो जाहिर हो गया है कि ये देखें, इनको भी पता है कि लोपा जो है वो पोची इन्होंने खुद लगा रहे हैं, खुद ही हंस रहे हैं। ये इनकी क्या बंदा कहेंगे हैं, ये मजहबी गुफ्तगू हो रही है, और इनको ये देखें मिडल में शर्मिंदगी की हंसी है जी। ये देख लें, सुननी इनकी हंसी दोबारा सुने, खसियानी बिल्ली वाली हंसी है जी। आपको बताया है। तो ये आपने खुद ही और मिर्जा साहब ने के आगे वो उसने जो लोपा पोचा करने की कोशिश की है, उससे खुद ही जो है वो जाहिर हो गया है कि जनाब मिर्जा साहब से यहाँ पे जो गलती पीछे हुई है अब उस पर कपड़ा मार रहे हैं। ऐसे तो कपड़ा नहीं ना बजने वाला हजरत साहब। तो ये आप जब तक मुझे ये नहीं बताते कि वो कौन से मानी है जो कुरान पाक के खिलाफ गए हैं, आपकी बात जो आप एतराज बनाए फिरते थे वो एतराज ही गलत साबित हो गए और शाह साहब की पोस्ट सच्ची साबित हुई। फिर जो भी मानी इसके हुए, आपने कहा, मिर्जा साहब ने कहा कि जो इसके खिलाफ, आप मुझे दुनिया की किसी डिक्शनरी से कीड़ा और इंसान मुतरादफ दिखा दे। और फिर मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये मुतरादफ है, मुतजाद नहीं है, तो मिर्जा साहब को हम कीड़ा कह सकते हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी इससे? जी नाज़रीन, ये भी बहुत बड़ी इन्होंने जहालत यहाँ पे इसकी बात की है, आगे मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन इनकी ये ऑडियो सुन लें पहले। या साहब वो मैं भूल गया था, ऊपर वाली ऑडियो में आपने तस्लीम कर लिया ना कि मुसलमानों के उलमा है, तो जनाब वो मुसलमानों के उलमा हक़ हुई हैं, हमारे नज़दीक वो उलमा हक़ हुई हैं, जो भी जो है वो इस्लाम की हिमायत में खड़े होते हैं और कुफार का जो है वो इल्मी तौर पे मुकाबला करते हैं, वो उलमा हक़ हुई हैं। आप उनको उलमा सू समझते हैं, समझते रहे, आपके कहने कुने का हमें कोई लेना देना नहीं है। आप हमें हमारे उलमा को उलमा सू कहते हैं, हम आपके उलमा को उलमा सू कहते हैं। बात थी कि यहाँ उलमा हक़ हो, तो शाह साहब ने जो लिखा सही लिखा। जी नाज़रीन, ये देखें इनकी मंतक सुन लें। मिर्जा साहब ने उनको उलमाए सू लिखा, लेकिन वो चूंकि हमारे उलमा है इसलिए वो उलमाए हक्को हू बन गए इनके नजदीक, यानी कहना चाहते हैं उलमाए हक्का बन गए हैं। हालांकि बात ये हो रही है कि मिर्जा साहब ने अपनी तहरीर में क्या लिखा है, बात इनके समझने की हो रही। वरना तो देखें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुफार के बारे में लिखा शर्रुल बरिया। मसलन आप कुफार के हमें शर्रुल बरिया कहते रहो, हम तो अपने आप को बड़े नेक पाक बाज और बड़े मुत्तकी समझते हैं, हम तो शर्रुल बरिया नहीं है, शर्रुल बरिया तो तुम हो, मुसलमानों को कहते हैं। वहां पे बात ये नहीं हो रही कि कुरान पाक के कुफार क्या समझते हैं, बात ये हो रही है कि अल्लाह ताला ने यानी कुरान पाक ने उनको क्या करार दिया है। यहाँ पे भी ये बात हो रही है कि जो मुसन्नफ है उस किताब का यानी मिर्जा साहब, उन्होंने क्या लिखा है वहां पे। मनाजरा इसके ऊपर हो रहा था, लेकिन इनकी मंतक सुन लें, डिटेल्स देख लें मौलवी साहब की। अब इंसान क्या कहे ऐसे लोगों को जिनको इतने ढीठ के बस वो जो कहते हैं ना, कहे वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं कांच चिट्टा ही है। आपके मिर्जा साहब ने मुसलमानों की उलमा की तरफ इशारा किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हक़ वो मुसलमानों के, यहाँ आप लोगों का इस्लाम से क्या लेना देना है?
تو یہ تو جو ہے نا الگ بحث ہے کہ بھائی وہ علماء حقہ آپ کے نزدیک ہیں، ہمارے نزدیک یہ ہیں. شاہ صاحب نے علماء حقہ لکھا، مرزا صاحب نے مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا، تو وہ ہمارے نزدیک علماء حقہ ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی ناظرین دیکھ لیں کیا زبردست جی، علماء حقہ ہی ہیں ہمارے نزدیک. تو وہاں پہ ثابت ہو گیا کہ اس تحریر میں علماء حقہ لکھے ہوئے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ثابت ہو گئی شاہ صاحب کی پوسٹ. اب اور کوئی ہمارے لائق کو خدمت ہو جائے یا صاحب تو بتائیے گا. بڑی مہربانی آپ نے یہ جواب دیا کہ جناب وہ مسلمانوں کے علماء ہیں. شکریہ. جی ناظرین آپ کو اندازہ ہو گیا، یہ اسی طرح چیزیں ثابت کرتے ہیں. یہ چیزیں ثابت ہو گئی ہیں جی، ثابت ہوگی ماشاءاللہ. جی محترم ظاہر رسول صاحب، آپ نے دیکھیں اب آپ کم از کم یہ تو مان گئے ہیں کہ آپ علماء حقہ کا لفظ نہیں دکھا سکے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ مسیح موت کا لفظ دکھاؤ گا تو میں علماء حقہ کا دکھاؤں گا. اچھا بہانہ ہے، لیکن اس بہانے کے ذریعے ہی آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ علماء حقہ کا لفظ نہیں آپ دکھا سکیں، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ موجود نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جی میں نے اسی صفحے سے ثابت کر دیا ہے. جناب اسی صفحہ میں میں نے اوپر آڈیو میں ثابت کرایا ہوں، وہاں پہ علماء حقہ مراد ہو ہی نہیں سکتے ہیں جی. وہ جو جن کا آسمان سے تعلق نہیں ہے، جن میں آسمانی روح نہیں ہے، یعنی جن میں روحانیت نہیں ہے، میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں، وہ علماء حقہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں علماء سو کن کو کہا، میں نے آپ پچھلی آڈیو میں بتا دیا ہے، وہ آپ جیسے اور آپ جیسوں کے علماء کو کہا ہے. پھر جناب کہتے ہیں کہ اصلی معنی جو ہے وہ کیڑا ہے، مجازی معنی جو ہے میرے بھائی آپ کو میں آپ کیا اردو کے لفظ سبق پڑھاؤں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں جناب کیڑا اور انسان متضاد ہیں. جناب کیڑا اور انسان آپ اگر ان کے اصلی معنی میں دیکھیں، اصلی معنی تو کیڑا جو ہے اور انسان اصلی معنی واقعی متضاد ہیں جناب. لیکن مرزا صاحب نے جو معنی کیے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں، انہوں نے لیا کیڑا، اور جو تعاون کا کیڑا وہ لیا اصلی معنی، اور جب اس کے مجازی معنی لیے ہیں جی تو وہ لیا وہ انسان، وہ علماء جو کہ زمینی کیڑا بن چکے ہیں. تو وہ جی ناظرین دیکھیں تطبیق پیدا ہوئی نا، یہ معنی ایک دوسرے کے برخلاف تو ہے ہی نہیں. اس لیے حضرت مرزا صاحب کا اصول جو ہے اس کا اطلاق پورا ہوتا ہے دونوں معنی کے اوپر. الحمدللہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا جناب. اب اتنی بھی آپ کی اردو میں آپ کو الف بے پے تو نہیں پڑھاؤں گا میرے بھائی، یہ ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دابت الارض اصلی معنی زمینی کیڑا، دابت الارض مجازی معنی زمینی کیڑوں جیسے علماء. جزاک اللہ، یہ متضاد نہیں ہے، یہی تو مزے کی بات ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ظلم عارف نہیں ہے مانتے ہیں، ہم تو جناب مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں. لیکن یہ آج کی پوسٹ کا، آج کی ڈیبیٹ کا یہ سوال نہیں ہے کہ جناب کون سے لوگ تھے جن کو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ معنی نہیں لینے. نہ، آج آپ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ پوسٹ سچی ہے، وہ میں نے الحمدللہ ثابت کر دیا ہے. آپ کے مولوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے، علماء حقہ مرزا صاحب نے نہیں لکھا تھا، انہوں نے شامل کر دیا. اور جس اصول کو انہوں نے توڑا مڑوڑا، مرزا صاحب کا وہ اصول بالکل ٹھیک تھا. حقیقی طور پر زمینی کیڑا دابت الارض اور مجازی طور پر زمینی جو ہیں کیڑوں جیسے علماء دابت الارض. گھنٹہ ہو گیا جناب، میرا خیال آپ کو کافی وقت دے دیا ہم نے ثابت کرنے کا. لوگ انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ حق کہاں تھا اور دجل کس نے کیا ہے. آپ کے مولوی صاحب دجال ثابت ہو گئے ہیں الحمدللہ، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. جی ناظرین اس کے بعد ہم نے ان کی یہ آڈیو جس کے 30 سیکنڈ بعد انہوں نے اقرار کیا تھا کہ واقعی علماء حقہ اس تحریر میں نہیں لکھا ہوا، یعنی مرزا صاحب کی کسی بھی تحریر میں، وہ آڈیو ہم نے لگائی اور یہ اپنی آڈیو بھیجی. لیکن ہم پہلے ان کی آڈیو آپ کو دوبارہ وہ تھوڑا سا حصہ سنا دیتے ہیں. اگر شاہ صاحب کا جو ہے وہ علماء حقہ ایسے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ لفظ موجود نہیں ہے. اگر شاہ صاحب کا جو ہے وہ علماء حقہ ایسے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ لفظ موجود نہیں ہے. اگر شاہ صاحب کا جو ہے وہ علماء حقہ ایسے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ لفظ موجود نہیں ہے. جی ناظرین خود مان گئے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے یہ آڈیو بھیجی.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکاللہ جی, آپ نے یہ مناظرہ کیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے. میں نے آپ کی آڈیو لگا دی ہے اوپر. 30 سیکنڈ پر آپ نے اس کے بعد آپ نے مان گئے ہیں کہ واقعی علماء حقہ وہاں پہ مرزا صاحب نے کسی کی بھی کتاب نے نہیں لکھا ہوا, آپ نہیں دکھا سکے. تو جیسے ہی آپ نہیں دکھا سکے تو یہ پوسٹ جھوٹی ثابت ہو گئی, آپ کے مولوی صاحب دجال ثابت ہو گئے. الحمدللہ یہی ہمارا مطلب تھا, آج کے مناظرے کا یہی مطلب تھا, وہ ہمیں مل گیا ہے. لیکن جاتے جاتے آپ جناب کہہ رہے ہیں جناب کہ چوٹ تھا نعوذ باللہ مرزا صاحب کے دل میں, اس لیے وضاحت کی. نہیں, اس لیے نہیں, وضاحت اس لیے کی کہ مرزا صاحب کو بھی پتا تھا کہ دعوت الارض یعنی آپ جیسے علماء مرزا صاحب کے اوپر اعتراض کریں گے, اس لیے انہوں نے وضاحت کی. اچھا, پھر آپ کہتے ہیں قادیان کی ڈکشنری. اور میرے بھائی آپ کو کوئی کہے ضیاء رسول شیر ہے تو کیا مطلب ہے, آپ شیر بن گئے ہیں او بابا. اور یا کوئی کہے ضیاء رسول گدڑ ہے تو آپ کو اس کا مطلب نہیں سمجھ آتا. ایک ہوتا ہے اصلی معنی, ایک ہوتا ہے مجازی معنی. اب میں آپ کو دوبارہ اردو تو نہیں سکھاؤں گا نا میرے بھائی. پھر آپ کہہ رہے ہیں میں نے تسلیم کر لیا کہ مسلمانوں کے علماء وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. میں نے کب کہا جناب, میں نے کب کہا کہ مسلمانوں کے علماء اگر لکھے ہوئے ہیں تو وہاں علماء مسلمانوں کے علماء اصل میں تو ہم سے مسلمان ہیں, لیکن بات ہو رہی ہے کہ علماء حق وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ نہیں, علماء حقہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں. وہاں پہ علماء حقہ نہیں لکھا ہوا. ہاں آپ جیسے مسلمانوں کے علماء لکھا ہوا ہے, اور ان مسلمانوں کے علماء کو ہم علماء سو مانتے ہیں جناب. آپ نہیں مانتے تو جس طرح آپ کو حق ہے اسی طرح مجھے بھی حق ہے. اس لیے جناب آج کا مناظرہ الحمدللہ ختم. ضیاء رسول صاحب آپ نے کوشش کر لی, اپنے استاد کو بچانے کی, نہیں بچا سکے. علماء حقہ کا لفظ نہیں دکھا سکے. مرزا صاحب کے اصول کو الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا کہ بالکل ٹھیک تھا, اصلی معنی مجازی معنی اور دونوں برخلاف نہیں ہیں. الحمدللہ آج کا مناظرہ ختم ہوا جناب. جزاک اللہ آپ کا فیضان ختم نبوت میں آنے کا. اس کی انشاءاللہ ویڈیو بنا کے ہم اپلوڈ کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, جیسا کہ ہم نے ان کے ساتھ طے کیا تھا, ہم نے ان کو 1 گھنٹہ دیا کہ یہ جو میرے یہ اعتراضات تھے پوسٹ کے اوپر, کہ اس پوسٹ کے اندر یہ جو مولوی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ گویا مرزا صاحب نے علماء حقہ کہیں پر دعوت الارض جو ہیں وہ اس کا مطلب کیا ہے, یا دعوت الارض کا مطلب آمد الناس کیا ہے, یا نعوذ باللہ حضرت علی کیا ہے, وہ یہ مولوی صاحب ضیاء رسول صاحب نہیں دکھا سکے. اس طرح یہ مناظرہ الحمدللہ اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مولوی صاحب کی پوسٹ پکی جھوٹی اور بات ثابت ہوئی, نہ کہ سچی بات. جی تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی یہ مناظرہ اختتام پذیر ہوا الحمدللہ. اور جیسا کہ ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ اپنی اس پوسٹ میں یہ مولوی مبشر شاہ صاحب نے یہ غلط بیانی کی ہے کہ گویا مرزا صاحب نے, حضرت مرزا صاحب نے دعوت الارض سے مراد کہیں پہ علماء حقہ یا آمد الناس یا حضرت علی لیے ہیں. وہ ہم نے اپنی بات الحمدللہ ثابت کر دی, کیونکہ ضیاء رسول صاحب ہماری اس بات کو, ہمارے اس دعوے کی تردید نہیں کر سکے. ہم نے آپ کو ناظرین, ہم نے یہ ضیاء رسول صاحب ہے جناب, دوبارہ ہم نے آپ کو ناظرین یہ آپ کو بیان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو دکھلائیں گے کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ جو بیان کیا کہ علماء, آج کل کے علماء جو ہے وہ خود دعوت الارض بن چکے ہیں. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی خزائن جلد 18 اور اسی صفحہ 421 پر یہ لکھا ہے کہ جب مسلمان اور ان کے علماء زمین کی طرف جھک کر خود دعوت الارض بن جائیں گے. اور انہی معنی میں حضرت مسیح السلام نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ یعنی علماء جو ہیں, مسلمانوں کے علماء, ان کی بھاری اکثریت, آج کل کے تو خیر بہت ہی بھاری اکثریت, وہ دعوت الارض ہیں یعنی زمین کے کیڑے ہیں. اب مولوی مبشر شاہ صاحب جنہوں نے یہ پوسٹ بنائی تھی, ہم آپ کو انشاءاللہ اب یہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعی مولوی مبشر شاہ صاحب ان دعوت الارض میں سے ایک ہیں. ان کی ابھی اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے کہ ایک ویڈیو پچھلے دنوں جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے, جس میں انہوں نے کیا کیا استغفر اللہ ذو معنی واہیات باتیں کی ہیں, اور یہ ثابت کیا ہے کہ دراصل
दरअसल ये वाकई दाबतुल अर्ज हैं। इनकी वीडियो को हम आपको दिखाते हैं और आपको खूब समझ आ जाएगी कि ये वाकई दाबतुल अर्ज हैं। और पोस्ट को जहाँ पे हमने इनकी पोस्ट को साबित किया कि ये दजल पर मबनी थी, वहीं इनकी वीडियो ने खुद ये साबित कर दिया कि ये दाबतुल अर्ज हैं, यानी उलमाए सू में से एक हैं। यार ये जाहिर, एक मिनट जाहिर साहब, ये है मदीने के केले। ये केले बड़े लंबे होते हैं, ये मदीने का केला है। अच्छा, मैं केला समझा। ये केला है और ऐसा केला पाकिस्तान में भी नहीं होता। मैं कई दफा देखूं, मैं मदीना मक्का में केला खा और मैंने केले खाए हैं। ये क्या अगर आप मेरे सामने होते ना तो ये केला मैं आपको लाजमी देता। अगर आप मेरे सामने होते ना तो ये केला मैं आपको लाजमी देता। अगर आप मेरे सामने होते ना तो ये केला मैं आपको लाजमी देता। नहीं, बेचने वाला नहीं है ये देने वाला है। नहीं, बेचने वाला नहीं है ये देने वाला है। नहीं, बेचने वाला नहीं है ये देने वाला है। जी नाज़रीन, आपने देखा ऐसी ऐसी वाहियात बातें करने वाला, ज़ूमानी बातें करने वाला है जी, गंदी बातें करने वाला शख्स, उसको अगर हम जितनी मर्जी वो पोस्ट से बनाता फिरे और दूसरों को वो दज्जाल साबित करने की कोशिश करता रहे, दरअसल इसकी अपनी वीडियो ये साबित कर रही है कि दरअसल ये साहिब, ये मौलवी मुबशर शाह साहिब, ये खुद ही दाबतुल अर्ज हैं। और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि ऐसे लोग, ये मेरे प्यारे नबी आज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होते हैं और मेरे प्यारे नबी आज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले मुसलमान, वो ऐसे लोगों को अपना लीडर भी मानते हैं। कितनी ही शर्मिंदगी की बात है। इनकी वीडियो आपने देख ली और आज की ये जो वीडियो थी, हम अब इसको ख़त्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर इन मौलवी साहिब की ये पोस्ट झूठी साबित हुई, वहीं पर ये मौलवी साहिब भी झूठे और दाबतुल अर्ज साबित हुए। और उसके साथ साथ हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, उनके जो है उनका कलाम, इल्म कलाम, वहां से उस पर भी ये साबित हुआ कि दरअसल उस इल्म कलाम को ये लोग खुद तोड़ते मरोड़ते और उसकी में बातें ऐड करके पोस्टें बना देते हैं। वरना वो इल्म कलाम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इल्म कलाम है। और ये जो हवाले यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, मैंने तो इन सारे हवालों को दोस्तों अलग-अलग करके खूब तफसील से पढ़ा है। आप भी पढ़ें, आगे पीछे से पढ़ें, साको सबाक पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मौलवी साहिब दरअसल इन्होंने दज्जल से काम लिया है। और कुरान पाक ने हमें ये जो बात बताई है, या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, वाए हसरत बंदों पर, उनके पास कोई रसूल नहीं आता मगर वो उससे ठट्ठा करने लगते हैं। इस कुरान पाक की आयत के मुताबिक ये मौलवी साहब जैसे लोग पोस्टें बनाते हैं, ठट्ठे करते हैं और खुद दरअसल ये दज्जाल हैं और कज़ाब हैं और अल्लाह के प्यारों के ऊपर ये बिल्कुल उसी तरह उनको कज़ाब साबित करने की कोशिश करते हैं जिस तरह मेरे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफार कहा करते थे, हाजा साहिरुन कज़ाब। और अल्लाह ताला फरमाता है, और काफिरों ने कहा ये सख्त झूठा जादूगर है। और आखिरी पैगाम जिसके साथ ही खाकसार ये वीडियो ख़त्म करता है वो ये है, क्या मेरे प्यारे गैर अहमदी मुसलमान भाइयों, आपको ये गलत बताया जाता है कि गोया आप ही ऐसी एक कौम है जो कि वक्त के इमाम को झुटला रही है। ये देखें, कुरान पाक तो हमें ये बताता है कि हर नबी, हर मामूर के ज़माने में यही होता आया है। अल्लाह ताला आपको अक्ल दे, अल्लाह ताला आपको समझ दे, अल्लाह ताला आपको कुरान पाक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।